ظہور کے لیے بآواز بلند سلام۔ رحم اللہ موقع صورت الفاتحہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للعاصین والکافرین والمنافقین والمشرکین والحاسدین، والصلاة والسلام على رسول الصحبين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الإمام الحسنين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد فقد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقال الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون۔ سلام۔ عزاداران سید الشہداء، وارثان آئے مودہ اور ماتم داران حضرت علی اکبر، ہمارا سلسلہ ان زواج سے منسلک ہے کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے۔ بے شک۔ سعید صاحب، ایک ایسی زمین سے تعلق ہے آپ کا کہ جہاں جلال تو ہے لیکن طاقت کے ساتھ نہیں، شجاعت کے ساتھ۔ عباس بھائی، یہ وہ بستیاں ہیں ہمارے ہندوستان کی کہ جہاں شاعر، ادیب، خطیب بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ مجھے استاد کا ایک شعر یاد آ گیا تاکہ مجھ سے آپ کو پہنچا دوں، اس لیے کہ ورنہ استاد کی شکایت رہے گی کہ جب میں نے آپ کو بتایا تو اس کو ہے کیوں نہیں۔ کھن کھناتے ہوئے سکوں کی حقیقت کیا ہے؟ کھن کھناتے ہوئے سکوں کی حقیقت کیا ہے؟ صاحب علم صدا تاج کو ٹھکراتے ہیں۔ کلیہ ہے یہی تاریخ جہاں کا گوہر، علم کی شاخ پہ عزت کے ثمر آتے ہیں۔ میرا موضوع چونکہ اسی سلسلے سے ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں بار بار نہیں کہنا چاہتا اس لیے کہ بلاغت کی تہذیب کے خلاف ایک جملے کی تکرار کرنا، جہاں تک میرا علم کام کر رہا ہے، میں بار بار یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ پوری دنیا جو ہے اس وقت عزاداری پہ ایک نگاہ لگائے ہوئے ہے اور ہمارے ہر حرف کو دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ذات پیغمبر کے متعلق کل ہماری گفتگو اس بات پر تمام ہو گئی تھی کہ ذات پیغمبر کی پرورش کرنے والا کون ہے، اور حدیث یہ تھی جناب عالی قدر کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر
پیدا ہوتا ہے. حالانکہ میرے پاس اتنا وہ نہیں کہ میں آپ کو بہت جلدی سے سمجھا سکوں، اس کے لیے مجھے بہت وقت چاہیے کہ فطرت اسلام ہے کیا. اگر فطرت اسلام کی حقیقی معنی سمجھو گے تو وہی ہے جو آل محمد کی وراثت ہے. اس پہ ایک بحث ہے مسلسل، وہ اس میں چلی جائے گی، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جیسے اس کے والدین ہوتے ہیں اس کو ویسا بنا دیتے ہیں. اب میرا کسی سے سوال نہیں ہے، میری کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ کو عرض کرنی ہے. ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے؟ ولو کانا کافر، اگر وہ کافر بھی ہو تو ان کا احترام کرو. جی، ماں باپ کا احترام کرنا واجب ہے. حالانکہ ہمارے یہاں دعائے قنوت میں ایک فقرہ پڑھا جاتا ہے، میرے مسلمان بھائی سن رہے ہیں، ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں ایک فقرہ پڑھا جاتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگارا ان دونوں پہ ایسے رحم فرما جیسے وہ دونوں رب مجھ پر رحم فرماتے تھے. کب؟ بچپن میں. اللہ خود کہتا ہے رضا رب کی رضا والدین، میری رضا اگر دیکھنی ہو تو والدین کی رضا میں رضا ہے. بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں نا بڑھاپے میں، چیخ کے بولنا، چلا کے جواب دینا، بات بات پہ گھرانا، بیوی کی وجہ سے لڑنا، سسرال کی وجہ سے دیوار کھینچ لینا. ان کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کے والدین نے عالم غربت میں بھی وہ دیا ہے. جملے کی قدر کیجیے گا، آپ کے والدین نے عالم غربت میں بھی وہ دیا ہے جو سونے کے پہاڑوں سے زیادہ قیمتی ہے. پتہ نہیں آپ نے میرے جملے کی قدر نہیں، آپ نے میرے جملے کی قدر کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آپ کو ضرورت ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے. میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس عزت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ کے پاس ایک خطہ ہے، آپ کے پاس حکومت ہے. اب تو آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہی. اب ابا کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتے. آپ کے پاس تو پاور ہے، آپ کے پاس تو دولت ہے، آپ کے پاس تو طاقت ہے. ان سب چیزوں کے باوجود رکشا چلانے والے کو کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، میں جانتا ہوں کیونکہ میرے شہر میں رکشا چلایا جاتا ہے. اب نگر پالیکا جو ہے نا، وہ اس کا بھی وہ بنانے لگی لائسنس. تو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس خیال کے لوگ اس مجلس میں، اللہ کرے کہ نہ ہو، یہ جو اپنے والدین کو جواب دے دو، اللہ کرے چار معصومین کے صدقے میں کہ نہ ہو، لیکن جو دیتے ہیں وہ سن لیں، ان کے لیے شاید یہ سبق ہو. ایک رکشا چلانے کا جو لائسنس ہے نا، اس کو بنوا دو. جتنی دولت کہو اتنی دینے کو تیار ہوں، بغیر باپ کے نام کے. خدا کی قسم میں تو آپ کو ولایت اہل بیت تک لانا چاہ رہا ہوں. نہیں غور کیا آپ نے؟ غور کیا؟ میں کبھی کبھی کہتا ہوں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اسی چیزوں سے میرا اتفاق نہیں ہے، مجھے اس میں عقیدے میں جانا بھی نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کی ساری دولت دے کر میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اب پاورفل ہے آپ، طاقت ہے آپ کے پاس گنڈوں کی بڑی ٹولی ہے. جائیے نگر پالیکا سے ایک آدھار کارڈ بنوا لیجیے گا بغیر باپ کے. وہ کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. اس میں باپ کا نام ہوگا تو آپ کا نام آئے گا. ہائے اللہ، غور نہیں کیا آپ نے. اس میں باپ کا نام ہوگا تو آپ کا نام آئے گا. میں بہت بڑا جملہ سنانے جا رہا ہوں جو چھٹے امام کا جملہ ہے، جو چھٹے امام نے حدیث میں ارشاد فرمایا. اس میں آپ کے باپ کا نام ہوگا تو آپ کا نام آئے گا. پتہ چلا ساری دنیا کی دولت ایک طرف، نام ایک طرف. پتہ چلا طاقت ایک طرف، نام ایک طرف. پتہ چلا عزت ایک طرف، نام ایک طرف. ابھی بھی اندازہ نہیں لگا رہے ہیں آپ یہ باپ کتنا قیمتی ہے. یہ گنہگار باپ ہے، غور نہیں کر رہے. یہ گالیاں دینے والا باپ ہے، یہ اسکول سے آ کے مارنے والا باپ ہے، یہ 2 روپے کما کے ڈنڈا بجانے والا باپ ہے. اس کا احترام اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ساری دولت ایک طرف، اس کا نام ایک طرف. غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ گنہگار باپ ہے تو اس باپ کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے لیے رسول نے کہا ہو انا علی ابوین للامہ، میں اور علی امت کے باپ ہیں.
اتنا سستا کر دیا کہ اب کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا شہید کا. جب ایک دور میں خبیث اٹھا تو اس نے کہا یزید رضی اللہ. تو شیعہ آل محمد کے خطیب نے ایک جملہ کہا تھا, مجھے تمہارے یزید کو رضی اللہ کہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے تو یہ خوشی ہے کہ کم سے کم پتہ تو چل گیا. اور کیا اپنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ٹھیک ہے نا. ان کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں ہے, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کو دو پاور دی ہے اللہ نے, ایک تو اپنا نام دینے کی پاور دی ہے, اسی لیے فرماتے ہیں کہ کسی کو گالی بازی مت کیا کرو. یہ جو آپ کرتے ہو نا کبھی کبھی دشمن آل محمد کے لیے یہ جسم کے پارٹس کے نام لیتے ہو آپ, یہ گالی نہیں ہے. سب سے بڑی گالی دنیا میں اگر کوئی ہے تو صرف چھوٹا سا لفظ ہے اور وہ ہے حرام. کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کو کبھی اس لفظ سے نہ پکارنا ورنہ ہم تم سے ناراض ہوں گے, اس لیے کہ ہمارے دروازے پہ وہی آ سکتا ہے جو ایسا نہ ہو. میں تو آہستہ آہستہ پڑھتا رہوں گا, میں کیا کروں. اور کیا آپ نے دوسری پاور کیا دی ہے ان کو؟ باپ ہے, باپ, ماں باپ دیکھے نا, ماں باپ غور کیجیے گا کہ لفظ کے اوپر ہاں, ماں باپ دیکھے نا ہاتھ لرز رہے ہیں, اولاد بدتہذیبی آخری کنڈیشن ہے. آپ اپنے جوانی کے جوش میں ہیں, آپ اپنی درہم و دینار کی چمک میں ہیں, آپ حکومت کی بےتابانیوں میں ہیں, آپ محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ سوئی کیوں نہیں, یہ اٹھا کیوں نہیں. سنو گے ان کے پاس کیا پاور ہے. اللہ کہتا ہے انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اتنا کرو, جا 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 جا, میں نے تجھے کر دیا, میں نے تجھے کیا کر دیا. کہاں گئی آپ کی دولت, کہاں گئی آپ کی شہرت. اب سمجھ میں آیا, ابا کھڑے ہوئے ہیں, اب جس کو آنکھ نہیں ہونا ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے, کیونکہ جنت تقسیم کرنے والے خود ابا ہیں. صلوات بھیجے نا محمد. اچھا ایک بات پوچھوں, آپ سے پوچھ لوں کیا آپ مچھلے لگاتے ہیں, آپ سے پوچھ لوں اللہ شفا دیتا ہے کہ مرض دیتا ہے؟ اچھا دونوں دیتا ہے. اللہ شفا نہیں دیتا, مرض نہیں دیتا ہے. اللہ مرض بڑھاتا ہے کہ گھٹاتا ہے؟ بتائیے جلدی سے بتائیے, میں قرآن اٹھانے والا ہوں, جلدی بتائیے. دونوں دیتا ہے. واہ کیا بات ہے. یہ کون سا مرض ہے جو اللہ بڑھاتا ہے؟ نہیں, یہ مرض کون سا ہے جو اللہ بڑھاتا ہے؟ اللہ اکبر. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے ان کے دل کے مرض کو اور بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا؟ جملہ سنیے اگر آپ کے ذہنوں میں تاریخ ہے. کیوں بڑھا دیا؟ انکا لکاذبون, کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہائے اللہ, یہ جھوٹ بولتے ہیں. پتا چلا کہ سامنے یا تو کوئی صدیقہ ہے یا صدیق ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہارا مرض بڑھا دیا, اب تمہاری نسلیں جھوٹ بولتی رہیں گی. صلوات بھیجے اور معلوم ہے اللہ نے کیا کیا جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے متعلق ان کے بارے میں معلوم ہے کیا کہتا ہے قرآن. پھر قرآن کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. پھر قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان کے دلوں کے مرض کو نہیں بڑھایا بلکہ ان کی آنکھوں کو کور کر دیا, ان کے کانوں کو بہرا کر دیا, ان کی زبانوں کو گونگا کر دیا. پروردگار یہ کون ہے دنیا میں جو گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں؟ ہائے ہائے خدا کی قسم شاید پہنچا سکوں. یہ کون ہے دنیا کے اندر جو گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں,
اندھے بھی ہیں جن کا مرض بڑھا ہوا ہے، کیسے پتا چلے؟ کہا جو میرے حق کو دیکھ کر وہ تلبس الحق بالباطل ہے، جو باطل کو حق پر لاتے ہیں، کیسے پتا چلے؟ کیا چیز دیکھنی تھی؟ کہا نہ یہ قرآن دیکھتے، نہ یہ تعزیہ دیکھتے، نہ یہ علم دیکھتے، نہ ذکر اہل بیت سنتے، نہ علی کی وجہ بولتے، پتا چلا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پر بھی تالا لگا دیا، ان کی آنکھوں پر بھی تالا لگا دیا، ان کی زبانوں پر بھی تالا لگا دیا۔ چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کو، جتنا بڑا چیف مائنڈ آپ لا کر مجلس امام حسین میں بٹھا دو، محفل سید الشہداء میں بٹھا دو، اہل بیت کے دروازے پر لے آؤ، میرا چیلنج ہے اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ تم سبحان اللہ کس بات پہ کہہ رہے ہو اور لوگ کس بات پہ کہہ رہے ہو، تو میں شیعہ چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے اسی قوم کو یہ صلاحیت دی ہے کہ سبحان اللہ کیسے کہنا ہے، نعرہ کب لگانا ہے۔ سبحان اللہ جیو سلامت رہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ پھر میں قرآن سناؤں آپ کو، پھر قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے میرے دوستوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجھے رکنے نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر آگے چل کے کہتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما ضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ ان تینوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ سبحان اللہ شکایت نہیں ہے جو کم پڑھے لکھے ہیں، ان سے شکایت ہے جو پڑھ لکھنے کے بعد خاموش ہیں۔ صلوات میرے محمد۔ اور فرمایا آپ نے مجھے ان سے شکایت ہے، اگر ان کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو روتے محشر پوچھوں گا یہ بتائیے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو ان کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ اور کی جگہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے میرے دوستان عزیز، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، لیکن پھر کہہ رہا ہے قرآن، بڑی عجیب آیت ہے، اللہ اکبر، کمال ہے خدا کی قسم۔ میں کہتا ہوں قرآن پر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ کے گفتگو کر لو، پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں ہے اور کیا ہے۔ یہ تو قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ کون سی کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے آئی ہے؟ جی انزلہ الکتاب مع الحق، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ کتاب تو خود حق ہے، اللہ یہ کیوں بتا رہا ہے کہ حق کے ساتھ نازل کیا ہے؟ یہ کیوں بتا رہا ہے کہ حق کے ساتھ نازل کیا ہے؟ یہ کون ہے جو کتاب کے ساتھ ساتھ آیا؟ نہیں بات کیا آپ نے، یہ کون ہے؟ آپ عرب کے اندر رہتے ہو، تمام کویت حضرات میں رہنے والے سنیں، یہ ہے قرآن۔ قرآن بنا ہے قرآت سے، قرآت کے معنی ہے جو پڑھا گیا ہو۔ امت مسلمہ مجھے بتائے یہ قرآن پڑھا کس نے؟ نہیں، قرآن بنا ہے قرآت سے، قرآت کے معنی ہے پڑھا ہوا۔ یہ کون ہے جس نے قرآن پڑھا؟ امت کا کوئی آدمی یہ نہ کہہ دے میرے سامنے کہ رسول نے قرآن پڑھا، ورنہ میں اس کا منہ نوچ لوں گا۔ اس لیے کہ امت کے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا رسول کو کچھ نہیں آتا تھا، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جب رسول اللہ گھر میں بیٹھ گئے تو پھر آیت آئی اقرا اقرا اقرا، پڑھ پڑھ پڑھ، تو اس کو تلاش کر کے لاؤ جو آنے سے پہلے پڑھ چکا ہے۔
نبی تو قرآن سے پہلے نبی پہ ہے. نبی پہلے ہے, قرآن بعد میں ہے. نبی پہلے ہے, توریت بعد میں ہے. نبی پہلے ہے, زبور بعد میں ہے. نبی پہلے انجیل بعد میں ہے. نبی پہلے آدم بعد میں ہے. نبی پہلے ابراہیم بعد میں ہے. نبی پہلے شیش بعد میں ہے. نبی پہلے یعقوب بعد میں ہے. نبی پہلے یوسف بعد میں ہے. نبی پہلے عیسیٰ بعد میں ہے. نبی پہلے موسیٰ بعد میں ہے. نبی پہلے زمین بعد میں ہے. نبی پہلے آسمان بعد میں ہے. نبی پہلے کہکشاں بعد میں ہے. نبی پہلے انجم بعد میں ہے. نبی پہلے سلام بعد میں ہے. میں تو ہر ذرے کو نبی کے بعد مانتا ہوں. لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے انزل الکتاب, ہم نے کتاب کس کے ساتھ نازل کی ہے؟ حق کے ساتھ نازل کی ہے. ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. نہیں پہنچی بات, میں صبح سے شام تک کہتا رہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہی آیا ہی آیا ہی آیا کرتا رہوں, کوئی ثواب نہیں. لیکن تم صبح سے شام تک بیٹھ کر بس یہ کہتے رہو حق علی ہے, حق علی ہے, حق علی ہے, حق علی ہے, حق علی ہے. مسلمان یہ نہ کہہ دے کہ مولوی فصیح حیدر نے یہ آیت کہاں سے بنا ڈالی. ویسے تو میرا شکریہ ادا کرنا اگر آیت بنا دوں, کیونکہ تمہارے ابا تو ایک سورے کا جواب نہ لا سکے آج تک. لیکن پھر بھی دکھا دوں, سورہ آل عمران کی دوسرے نمبر کی آیت ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدق. میں دکھا رہا ہوں, دیکھے, حالانکہ ہم پہلی بار نہیں دکھا رہے نا. کیا کریں, ہم سنت رسول کے خلاف نہیں جا سکتے. ہم تو اسی سنت پہ دکھا بھی رہے ہیں, سنا بھی رہے ہیں, اور تبرک کھلا کے بتا بھی رہے ہیں. مصرا کہہ دیا آپ نے, مقصد حسین نہیں سمجھتے, ہمیں بولنے ہی نہیں دیتے آپ لوگ. آپ کے درمیان مقصرین آ کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ کے درمیان مبلغین سر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان مبلغین سے پوچھو نا تبلیغ کس کی کرنی چاہیے, پکڑا کرو انہیں قرآن دکھا کر, وما بلغت رسالتہ, اے رسول آپ کی تبلیغ یہ ہے کہ یہ پہنچاؤ. کیا پہنچانا تھا, کیا پہنچانا تھا؟ ارے آپ کا دین مکمل نہیں, آپ کی حیات مکمل نہیں, آپ کا رزق مکمل نہیں, اگر غدیر کو ہٹا دیا جائے. مقصد حسین مقصد حسین کچھ اور نہیں تھا. مقصد حسین یہ تھا کہ جو ولایت علی ہے وہ کربلا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جائے. اس لیے کہ جب شیو نے خنجر چلایا ہے نا تو مولا حسین نے ایک جملہ کہا ہے, یہ بتا میں نے دین محمدی میں حلال کو حرام کیا ہے, یہ حرام کو حلال کیا ہے, پھر مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کہا آپ کو قتل اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے, بغضاً لأبی, ہم تجھے تیرے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں, تو معاف کرنا, علی کو سنبھالنا اتنا مشکل نہیں ہے, گھر بھی دینا پڑے گا, جان بھی دینی پڑے گی. سبحان اللہ. یہ مقصد
مقصد حسین، یہی مقصد سیدہ ہے، یہی مقصد نبی ہے، یہی مقصد حسن ہے، یہی مقصد حسین ہے، یہی مقصد رضا ہے، یہی مقصد صادق ہے، یہی مقصد واقر ہے، یہی مقصد تقی ہے، اور یہی ہر شریف نفس کا مقصد ہے۔ علی 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 کرتے ہیں۔ کیسے مقصد ہے؟ باغ فدق کا چھننا ولایت علی کی وجہ ہے، کیونکہ باغ فدق کی آمدنی جب آتی تھی نا، وقت نہیں رہتا میرے پاس اتنی تاریخیں سناؤں میں آپ کو، یہ تو مصر آ گیا تو میں نے اس لیے بول دیا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں مقصد سیدہ بھی ولایت علی ہے۔ سنیے گا کیسے؟ باغ فدق کی آمدنی کا جو حصہ آتا تھا 1,90,000 یا 90,000 درہم آتے تھے اس زمانے میں، مہینے کی 15 تاریخ سے پہلے علی اور سیدہ کی ذمہ داریاں یہ تھی کہ وہ پیسہ ان لوگوں تک پہنچتا تھا جو مستحق تھے۔ ان کو یہ پتا چل گیا سازش کرتا کی اولاد کو کہ اگر اسی طرح یہ پیسہ پہنچتا رہا تو علی کی ولایت آسانی سے پہنچ جائے گی، اس لیے پہلا قدم ان کا باغ فدق قبضانا تھا۔ میرا ایک بات پہ دل خوش ہے، باغ فدق گیا تو گیا، لیکن ایک بات پہ دل خوش ہے، صحیح بات جملہ سنے خدا کی قسم، 7 دن تک اللہ کے رسول کی بیٹی قرآن کی آیتیں سناتی رہی، کیونکہ ان کا دعویٰ بدبختوں کا یہ تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اس نے کہا تیرے لیے قرآن کافی ہے، اب وہ مرحلہ بھی آیا، وہ پروردگار بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تیرے لیے قرآن کافی ہے، کوئی بات نہیں، ہم تجھے قرآن سے حدیث تک نہ لے آئے تو خدا نہیں۔ 7 دن تک جناب سیدہ ایک ہی فقرہ کہتی رہی، سلیمان کا وارث داؤد، داؤد کا وارث فلاں، موسیٰ کا وارث، آسا کا وارث، یوسف کا وارث، سب کے وارث ثابت کرتی رہی۔ اور پھر جب 7 دن گزر گئے تو اس نے آخر ماں کے معلوم میں کیا کہا؟ مما ترکناہ صدقتاً، نبی کچھ چھوڑ کے نہیں جاتے، جو ہوتا ہے وہ ترکہ ہوتا ہے اور وہ صدقہ ہوتا ہے، اور آپ پر صدقہ حرام ہے۔ ہائے ہائے غور نہیں کیا آپ نے، آپ پہ صدقہ حرام ہے۔ میں کہوں گا جناب سیدہ آپ کے جانے سے قیامت تک کے لیے لائن کھچ گئی، یہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں نا اور کھائیں گے قیامت تک یہ رسول کی بیٹی کا دیا ہوا۔ کس کے مقابلے میں لا رہے ہو؟ اٹھائے گرے بے غیرت بے حیا لوگوں کو، گندی نالی کے پڑھنے والے کیڑوں کو کن کے مقابلے پہ لا رہے ہو؟ جو انما یرید اللہ کے وارث ہو ان کے مقابلے پہ لا رہے ہو؟ جن کے لیے یاسین اپنا سینہ کھول کے بیٹھا ہو ان کے لیے لا رہے ہو؟ جن کے لیے طٰہٰ انتظار کر رہا ہو ان کے لیے لا رہے ہو؟ جن کے لیے لا جاؤ پھر امت مسلمہ کو میری ایک آیت کا چیلنج ہے، قرآن کہہ رہا ہے سخر لکم الشمس والقمر سخر لکم اللیل والنہار النجوم مسخرات بامرہ۔ آیت نمبر 11 ارشاد ہوا ہم نے تمہارے لیے چاند کو مسخر کر دیا، سورج کو مسخر کر دیا، رات کو مسخر کر دیا، دن کو مسخر کر دیا اور ستارے کو مسخر کر دیا۔ اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ہم نے تمہارے لیے، میرے ساتھ پڑھو، رات کو، دن کو، چاند کو، سورج کو، اب مسخر کا ترجمہ کر دوں، بیٹھے ہوئے ہیں تو ترجمہ بھی کر دوں مسخر کا آپ حضرات کے سامنے، غلام بنا دیا۔ پوری امت مسلمہ کو میرا چیلنج ہے وہ قبیلہ تلاش کر کے لائے جس کا چاند غلام، سورج غلام، ستارہ غلام، رات غلام، دن غلام۔ اگر فصیح حیدر ایک جملہ قرآن سے باہر پڑ جائے تو سزائے موت۔ جملہ سنے قرآن کہہ رہا ہے رات غلام، دن غلام، چاند غلام، سورج غلام، ستارے نہیں کہا۔
کتنی آسانی سے سن لیا. اگر ستارے کہہ دیتے تو پھر کہتے یہی تو حدیث ہے صحابی کا نجوم، صحابی ستاروں کے برابر. تو میں نے کہا یہ ستارے جب کہاں تھے جب کشتی نوح پہ طوفان آ رہا تھا. سلامات بھیجے مل جل کے محمد. ہم نے رات کو غلام بنایا، ہم نے دن کو غلام بنایا، ہم نے چاند کو غلام بنایا، ہم نے سورج کو غلام بنایا، ہم نے ستارے کو غلام بنایا، اور ہم نے اور کیا بنایا؟ دریا کو غلام بنایا. ہائے اللہ، کس کو غلام بنایا؟ دیکھیں سبحان اللہ. آپ اسی بات پہ کہتے ہیں جو آپ کو بات اچھی لگتی ہے. یہ جو مولوی حضرات رانی پیٹتے ہیں نا، یہ بھی اسی بات پہ پیٹتے ہیں، بھی اچھی لگتی ہے. ہاں کبھی آپ کہتے ہیں کوئی اپنے کا آپ کو کیوں پیٹ رہے ہیں. جوش میں پڑھنے والا جب بھی آتا ہے جب اس کا مصرع اچھا ہو جاتا ہے، چاہے آپ دانت دو نہ تو لیکن اسے پتہ چل جائے کہ مرصع ہے. اور کی جگہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فضائل علی کسی کو برا نہیں ہونے دیتی. ایک ایسا دوست بھی تاریخ کربلا میں ملا، ضعیف جس میں ہمت جوان رکھتا ہے، یہ برا نہیں ہونے دیتا، نہ تھکنے دیتا. علی کی بادشاہی ہے، علی شب الہی ہے، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر مولا، علی مولا، علی دربار پہ سر مولا، علی مولا. غور کیجیے گا جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. ہم نے چاند کو غلام بنایا، ہم نے سورج کو غلام، ہم نے کون سے دریا کو بنایا؟ قرآن کہتا ہے جس میں سے تم مچھلی پکڑ کے کھاتے ہو. خشک دریا کو نہیں، چلتے ہوئے دریا کو بنایا. جاؤ آج کی مجلس اپنے سینوں پہ رقم کر کے لے جانا، شاید یہ آخرت کے لیے جملے کافی ہوں. جملہ سنیں، چاند کو غلام بنایا. تلاش کرو اس کو جس کا چاند غلام ہو، جس کا سورج غلام ہو، جس کی رات غلام ہو، جس کا دن غلام ہو. غور نہیں کیا رات کس کی غلام ہے؟ قرآن نے بڑھ کے بتایا، سورہ اسراء نے بڑھ کے بتایا، لائلہ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. غور کر رہے ہیں آپ؟ جب رسول معراج پر گئے تو رات تھی، دن نہیں تھا. بستر بھی گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، کنڈی کھٹکتی رہی. رسول وہاں سے یہاں بھی آ گئے، رسول وہاں سے یہاں بھی آ گئے. نہ رات بدلی نہ دن بدلا، کچھ بھی نہیں ہوا. ایک رتی نہ آگے گئی نہ پیچھے گئی، کیونکہ رات کو پتا تھا آقا جا رہا ہے. اچھا غلام اسے کہتے ہیں جہاں مالک کہے وہاں کھڑا رہے، نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے. وہ وفادار بھی ہوتا ہے اور حقیقی غلام بھی ہوتا ہے. رات نے رک کے اما یہ چھوڑیے، یہ تو میں نے آپ کو رسول کی فضیلت کا گوشہ سنا دیا. یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ رسول کے جانے پہ رات رکی رہی، بلکہ عرب کے تیز ترار ماؤں کے شکم سے پیدا ہونے والے بچے جب اپنے بے بلد قافلوں کے سالار بنے تو انہوں نے یہ طے پایا کہ آج آزان ہم دیں گے. ہاں تاریخ بتاتی ہے کہ جب نطفہ ناتحقیق سارے جمع ہو گئے، جب سارے جمع ہو گئے تو یہ سازش رچی گئی کہ آج آزان ہم دیں گے، آج آزان ہم دیں. دو ہی جگہ شبیداری کی ہے اس قوم نے، دو ہی جگہ کی ہے شبیداری. ایک خیبر کے علم پہ شبیداری کی، ایک بلال کی اذان پہ شبیداری کی. اور نہیں کر رہے ہیں. جب پوری رات گزر گئی، رات جانے کا نام نہیں لے رہی ہے. ارے رات کب کو جائے گی؟ آزان کا وقت کب آئے گا؟ میں دوں گا، میں دوں گا، میں دوں گا. رات جانے کا نام نہیں لے رہی ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا او بدھوئے عرب کے جاہلوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رات جب تک نہیں جائے گی جب تک بلال نہ اٹھ جائے. اللہ، جب تک بلال نہ اٹھ جائے. میں نے بلال اذان کے بارے میں ایک روایت اہل سنت کی کتاب میں پڑھی ہے، میں نے اپنی میں نہیں پڑھی ہے.
اور بہت پہلے پڑھی تھی، تقریباً 4-5 سال ہو گئے. کہتے ہیں کہ جب جنگ سے واپس آئے ہیں اور جدید مسلمان داخل اسلام ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، تو اب سارے مجمع کے لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے پاس ہیں اور اذان کا وقت آ گیا. کس کا وقت آ گیا؟ تو اللہ کے رسول نے بلال سے کہا بلال آذان دو. کہا یا رسول اللہ کہاں دوں؟ کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ اب کعبے کی چھت پہ جا کے بلال خود پریشان. کعبے کی چھت پہ جا کے بلال خود پریشان. یا رسول اللہ کہاں کو دوں؟ ادھر بھی کعبہ، ادھر بھی کعبہ، ادھر بھی کعبہ. کہ بلال کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے. یا رسول اللہ کہ دیکھو علی کدھر کھڑے ہیں. لیکن میں کچھ اور کہتا ہوں. علی نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے. مستری بہت سارے لگے اور معصوم لگے، غیر معصوم بھی نہیں. نبیوں سے مکان بنوایا اور بنانے کے بعد جب بھیجا، یہ پورا واقعہ پھر عرض کرو کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ پائے گی، اسے ہی روک دیتا ہوں بات کو تاکہ آپ کو پھر مکمل لطف ملے اس چیز کا جو میں سنانا چاہتا ہوں. بلال یہ دیکھو علی کدھر کھڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں آذان میں علی رضی اللہ نہ کہا کرو. ارے بھیا اس کے بغیر تو آذان کیا ہے. ہمارا تو ہر عمل علی ہے، اس لیے کہ ہمیں اعلیٰ تک جانا ہے تو علی سے ملنا پڑے گا. غور نہیں کیا؟ غور نہیں کیا؟ علی کیا ہے؟ میری اوقات کیا کہ میں بتاؤں؟ اچھا آپ یہ بتا دیں سارے بیٹھو، کوئی سا ایسا ہے جو ایمان کے 4 درجے پہ 5 درجے پہ 6 درجے پہ 2 درجے پہ ہو؟ ایک بتاؤ ہے کوئی سا؟ میاں 9 والا 10 والا درجہ 9 والا نہیں ہو پہچانتا ہے کہ علی کیا ہے. یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے. میاں درجوں والا نہیں پہچان پایا کہ علی کیا ہے. ابو ذر غفاری نہیں پہچان پائے علی کیا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ابو ذر غفاری نہیں پہچان. ایک جملہ سنا دوں تاکہ میرا جملہ ہے آپ تک پہنچ جائے، حالانکہ میرے موضوع میں نہیں تھا یہ جملہ، لیکن بات آ گئی. قرآن کی ایک آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں، سنو بھائی آپ لوگ سنو، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ آپ کس کو کھلاتے ہیں؟ سفید کپڑے والوں کو، جو محلے کا گنڈا ہو اس کو، جس کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کو. کویت سے آئے ہیں بریانی بنو یار، بادام لاؤ، مرقہ لاؤ، کشمش لاؤ. ارے نیتا جی آئے لگاؤ. اللہ کہتا ہے ان کو مت کھلاؤ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین کو کھلاؤ. اگر علی والے ہو یتیم کو کھلاؤ، اگر علی والے ہو فقیر کو کھلاؤ. یہ انہی کو کھلاتے ہیں، پھر ان کا کولسٹرول بڑھ جاتا ہے، پھر آئی سی یو میں چلے جاتے ہیں. سلام.
میرے جوانوں، یہ میسج میں آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ جب آپ کویت سے جاتے ہیں تو بچے اچھے اچھے تحفے لے کے جاتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں لے کے جاتے ہیں. کوشش کیا کرو کہ مستحقین کو دیکھو، کوشش کیا کرو کہ مستحقین کو دیکھو کہ کون غریب، کون یتیم، کون مسکین ہے. کون ہمارے عزیز و اقارب میں ایسا ہے کہ جس نے بھی ڈرائی فروٹ نہیں دیکھے؟ کون ہمارے عزیز و اقارب میں ایسا ہے جس نے ابھی تک ایک چین نہیں کھایا؟ کون ہمارے عزیز و اقارب میں ایسا ہے جس کے پاس اچھا موبائل؟ تو دیکھ کے دیکھو اگر آپ کے رزق کے دروازے نہ کھل جائیں. اور کیا آپ نے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی خاص مخلوق میں ایسے کیے جو دماغ قبول نہیں کرتا. ایک تو کھاتے پیتے نہیں اور مانگنے آئے. ٹھیک ہے جان، ایک جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹ بولے. سلام. اسی لیے قرآن کی آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا اللہ چاہتا ہے. اور کیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو. ایمانداری سے ایک بات بتائیے، آپ آج چوتھی مجلس سن رہے ہیں نا؟ ویسے میری 8ویں 9ویں مجلس ہے، آپ چوتھی مجلس سن رہے ہیں نا؟ آپ ایمانداری سے، آپ کو پتہ نہیں ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ پہلے دن سے پتہ چل گیا تھا. جن کو پہلے دن نہیں پتہ چلا دوسرے دن پتہ چل گیا، جن کو دوسرے دن نہیں پتہ تیسرے دن پتہ چل گیا نا کس ٹائم پہنچنا ہے. قرآن میں کیا ہے سنیے گا جناب. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو نمبر 1، مسکینوں کو نمبر 2، فقیروں کو نمبر 3. یہ پہلے دن آیا، اس نے دق الباب کیا، کوئی ہے جو مجھے کھانا دے. علی اور زہرا نے اٹھایا، اس کو کھانا دے دیا. پھر دوسرے دن آیا، پھر کھانا دے دیا. پھر تیسرے دن آیا، پھر کھانا دے دیا. علی نے سوچا یہ روز آنے والے ہیں، لہٰذا آج خود ان کے پہلے آنے سے پہلے کھڑا ہو جاؤ. میں نے ایک مجلس میں جملہ کہا تھا کہ علی اہل بیت علیہ السلام کریم ہے. کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے. علی دروازے پہ چوتھے دن لے کے کھڑا ہو گئے، لیکن کوئی فقیر نہیں آیا، کوئی یتیم نہیں آیا، کوئی مسکین نہیں آیا. جملے کی قدر کرنا میرے دوستو. کوئی یتیم نہیں آیا، کوئی مسکین نہیں آیا، کوئی اسیر نہیں آیا. علی نے بنظر چشمہ امامت دیکھا، مدینے کی گلی میں دیکھا، مکے میں دیکھا، کوفے میں دیکھا، سامرہ میں دیکھا، عالم میں دیکھا، کوئی نہیں دکھائی دیا. زمین کے بعد آسمان میں دیکھا، کوئی نہیں دکھائی دیا. جو یتیم ہو، مسکین ہو، اسیر ہو. علی نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر اللہ کی جانب اٹھا کر کہا پروردگار گواہ رہنا، تو نے بھیجنے بند کر دیے، علی نے دینا بند نہیں. سلامت رہے اللہ آپ کو اچھا رہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. سلامت رہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محفوظ رکھے، ولایت پر قائم و دائم رہیں، دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہیں. اس لیے ولایت خاصہ حیات ہے عزاداروں کا. ہم ولایت سے محروم ہیں تو ہماری زندگی لعنت سے بھی بدتر ہے. یہ ولایت ہی ہے جو ہمیں ہر جگہ بچاتی ہے. ہم تو اس کو مانتے ہیں جو جیتے جی بھی آتا ہے، بعد مرنے کی بھی آتا ہے. ہمارا تو آنے والا بھی اتنا فاسٹ آتا ہے کہ بچہ ماں نہیں اٹھا پاتی وہ آ جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہائے ہائے، خدا کی قسم پتہ نہیں کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو گر کے اٹھے ہیں. بے شک. لیکن معاف کرنا، تم گر کے اٹھے نہیں ہو، تمہیں اٹھانے والا علی ہے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. جس کو علی اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. میرے جوانوں، جسے علی اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. جب ہمارے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے اور ہم چلتے ہوئے گر جاتے ہیں تو ہماری ماں پہلا جملہ کہتی ہے، کیا
دیر سے نہیں کہتی، اتنی دیر سے نہیں کہتی. یہ پتا ہے کیوں کہتی ہے اماں؟ پتا ہے کبھی سوچا اس بارے میں اماں کیوں کہتی ہے علی مدد؟ اتنی دیر سے نہیں کہتی اتنی دیر سے آپ لوگوں نے کہا یا علی مدد. کتنی آواز میں اس میں شائستگی ہے، کیسی بجلی ہے اس آواز میں کہ یہ نجف تک جاتی ہے، اور کتنا اثر ہے اس آواز میں کہ نجف والا اٹھ کے آ جاتا. ہائے اللہ، یہ معلوم ہے کیوں کہتی ہے یا علی مدد. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا میرے دوستو آپ کی ولایت کے لیے کیا شرط ہے؟ امام نے فرمایا ہماری ولایت کے لیے چھوٹی سی شرط ہے کہ ماں نیک ہو باپ ایک ہو. ماں نیک ہو باپ ایک ہو. ماں نیک ہو، ماں نہیں لفظ بدل گئے اماں. ہاں اس سال بھی ہوا آپ کے شہر میں کہ اماں کو بھی امی کر دیا. سلام. آپ کے شہر ادب میں اس سال یہ ہوا کہ اماں کو بھی امی کر دیا. میں نے کہا آئندہ سال تک ممی ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد ممی ہو جائیں گی. مم یعنی ڈیڈ باڈی پہ جو لگا کے رکھا جاتا ہے اسے ممی بولتے ہیں. آج کل کے لیٹسٹ بچے ان کے پیرنٹس ہیں نا وہ کہتے ہیں ممی ڈیڈ، یعنی ڈیڈ ہے دفعہ مر چکا. ممی ہے آپ ممی، ایک مردہ کی باڈی پر لگنے والی ایک دوا ہے اور کچھ نہیں ہے. کیا ہو گیا ہماری تہذیبوں کو؟ کہاں گئے ہمارے شعور؟ کہاں گئے ہمارے ادب؟ کہاں گئے ہمارے مراسم؟ کہاں گئی ہماری تربیت؟ کہاں ہیں ہم؟ کس مقام پر ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو بڑی محنت سے پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، سونڈینس میں بھیجیے پڑھائیے، لیکن وہاں کے بعد انہیں گھر خوراک دکھائیے تاکہ وہاں ظاہر اچھا کر سکیں، یہاں باطن اچھا کر سکیں. بے شک. 900 روپے دی تھے پچھلی بار. ڈاکٹر کو تو نہیں کہتے کہتے خالو جان کم لے لو، مامو جان کم لے لو. ہاں آپ لیٹ ہو گئے، اگر آدھے گھنٹہ پہلے آ جاتے تو بچ جاتا. نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے، کیسی بچاؤ. اچھا 3 لاکھ روپے لگے، کوئی بات نہیں. جو آپ کی روح کو زندہ رکھتا ہے، جو آپ کے رزق کو برکت دیتا ہے، تم اس مولوی کو 11 روپے دے کے بھی اپنے سینے سے کرتا پھاڑ کے کہتے ہو ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا اب فقدان علماء ہو رہا ہے. اب مدارسوں میں عمارتیں رہ گئی، طلبہ نہیں رہے. ان کی حفاظت کر لو، ان کی عزت کر لو، ان سے اپنے بچوں کو پڑھوا لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ ہاتھ پکڑ کے گھومو کہ کوئی ہے جو انہیں بتا سکے کہ اصول دین کتنے ہیں. اور خصوصاً میں اپنی طرف کے لوگوں سے پیغام دے رہا ہوں. آیت اللہ سیستانی مرجع وقت کے پاس جب ہمارے قریب شہر کے ایک بہت بڑے رچ مین، پاورفل، اسٹرانگ ان گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا، جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا ہمارے لیے کوئی نصیحت. سیستانی صاحب نے پوچھا آپ کو میرا پتہ کس نے بتایا؟ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں مرجع وقت ہوں؟ کہا جو وہاں نماز پڑھاتے ہیں، لیکن تو میرے آنے سے پہلے ان کا احترام پورا کر لو، یہی کافی ہے. انہوں نے تو میرے تک پہنچایا ہے تمہیں. میرے پاس گفٹ لے کے آ رہے ہو، وہ بیچارہ تنخواہ سے بھی محروم ہے. اس لفظ، اس کلمات کی طرف غور کریں جو میں آپ کو میسج دے رہا ہوں.
خدا کی قسم دیکھیے گا مدرسوں میں عمارتیں رہ گئی، طلبہ بہت کم ہیں. ایک دانشگاہ ہوا کرتی تھی شہر ادب کے اندر، آج فقدان ہے. اور میں ان مولوی حضرات کے بھی بہت خلاف ہوں جو 80,000 تنخواہ 90,000 تنخواہ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے اور 4 گھنٹے نہیں پڑھا رہے ہیں. آج ہمارے مدارس سے علم ریاض ختم ہو گیا، آج ہمارے مدارس سے علم کلام ختم ہو گیا، آج ہمارے مدارس سے علم کتابت ختم ہو گئی. یہ علماء ہی تھے جو علم العادات، علم رجال یا علم درایت کا علم دیا کرتے تھے. یہ علماء ہی تھے جو چلتی ہوئی ٹرین میں ہوا سے پتہ لگا لیتے تھے کہ کعبے کا رخ کس طرف ہے. اندازہ لگاؤ بھائی، اندازہ لگاؤ. 1444 برس کے بعد سنا رہا ہوں، اگر کسی کو یقین نہ ہو تصدیق کر لینا. ارسطو ہند علامہ شاکر صاحب قبلہ نور اللہ مرتضی ناظم عربی کالج کے استاد الاساتذہ میں آپ کا نام آتا تھا. جب بھی میرا ان کے ساتھ گزر ہوا، یہ جب بھی میں ان کے بارے میں سنا تو یہ معاملات تھے کہ ٹرین میں بیٹھے اور اذان کا وقت ہو گیا تو ہاتھ باہر نکال کے کہتے تھے اس طرف کعبہ ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے جس کا مولا زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہو. اور کیجیے گا میرے دوستو، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ تعزیہ، یہ منبر، یہ علم، یہ تبرک، یہ سیاہ لباس، یہ سروں کا کھولنا، یہ گریبان کا چاک کرنا، یہ آستینوں کا الٹنا، یہ گرد آلود پاؤں کا چلنا، یہ کسی اور نے نہیں بتایا آپ کو، یہ انہی علماء نے بتایا ہے جنہوں نے ورثہ آل محمد میں شرکت کی. بس میرے دوستو، میرے جوانوں، میں آج فقیہ آل محمد کے مصائب سنانا چاہتا ہوں. سنو، اندازہ لگاؤ. آج کی تاریخ جن کے بچوں سے منسوب ہے نا، ان کے اوپر رونے کے لیے صرف ایک فقرہ کافی ہے زیارت کا. السلام علیکم یا ام المصائب الکبریٰ، اے مصیبتوں کی ماں تجھ پر سلام. دیکھیں، آج رونے میں شرمندگی محسوس نہ کیجیے گا. آج جو ہے نا، یہ نہ دیکھیے گا کہ کوئی رو رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے، نہیں. اس لیے کہ آج غریب کی گود اجڑنے جا رہی ہے. وہ بہن جا رہی ہے جو بھائیوں پر ناز کرتی ہے. آج اس کی دنیا اجڑ رہی ہے. میرے جوانوں، اللہ آپ کی بہنوں کی اولاد کو سلامت رکھے. ہمارا دل تڑپ جاتا ہے اگر ہماری کوئی بھانجی یا بھانجا کچھ مانگے اور نہ دے پائے. ارے آج امام حسین کے بھانجے جا رہے ہیں اور ایسی ماں کے بیٹے جا رہے ہیں جو مدینے کے بعد کہیں رو بھی نہیں سکی. دعا کریں کہ میں پڑھ سکوں، دعا کریں کہ آپ سن سکیں. 2005 میں ہم سیریا میں تھے اور ہم 40 کو مجلس تمام کر کے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئے. بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، برف پڑ رہا تھا، یہ سمجھیے گا. تو شب 40 کے پھر روزے 40 کے تھکے ہوئے تھے، 12 بج گئے تھے تو آ کے لیٹ گئے. رات کو 1 بجے کے قریب آواز گونجی بہت تیز. ایسا لگا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو. میرے برابر میں زید احمد چھمن بھائی وہ لیٹے ہوئے تھے. کہا مولانا کچھ سنائی آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی بھائی رونے کی آواز آ رہی. کہا خیر تو ہے، ایسا رونا میں نے کبھی سنا نہیں. کبھی تصور کیجئے گا، آپ اس وقت جو ہے 1100-1200 آدمی آپ یہاں بیٹھے ہو جمعدار میں. آپ کو قسم ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزت، آپ پوری طاقت لگا کے روئیے گا.
آپ کی آواز زیادہ سے زیادہ اس چوراہے سے اس تک جا سکتی ہے بس. غور کیجیے گا ایسے حسین کی سکینہ کیسے روتی تھی کہ دربار میں کسی کو نیند نہیں آتی تھی. آج تک دو گریہ میری سمجھ میں نہیں آئے ہیں. ایک دادی کا رونا، ایک پوتی کا رونا. جب دادی روتی تھی تو مدینے کے لوگوں نے آ کر کہا علی سیدہ سے کہو یا تو دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے. ارے ایسے کیسے روتی تھی؟ ایسے ہی پوتی کے لیے کہا جب یہ روتی ہے تو دربار میں کسی کو نیند نہیں آتی. میں نے سید عبد المنیم سے پوچھا جو سید محمد سعید طباطبائی حکیم کے وکیل شرعی ہوا کرتے تھے، سیدنا علامہ فہیم کو یہ کیا مسئلہ ہے سمجھائیے. کہا بھائی معاف کرنا، اس گریہ میں اتنی گریہ میں اتنا گریہ میں مصیبت تھا کہ زمین و آسمان روتا تھا، اس لیے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. فاطمہ کا باپ مر گیا، سکینہ یتیم ہو گئی. ہو رہا ہے نا آپ کی آوازیں؟ ذرا دیکھیے کہاں تک جا رہی ہیں آپ کی آوازیں. خدا کرے یہ آوازیں زندان تک چلی جائیں. اللہ کرے یہ حسین کی غریب سکینہ سن لے کہ بیوی آپ کے چاہنے والے رو رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روایت کا ایک فقرہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب آپ سینے پہ ہاتھ مار کے روتے ہو نا تو 4 سالہ سکینہ آتی ہے اور وہ معلوم کرتی ہے کہ اماں یہ لوگ کون ہیں جو میرے بابا کا نام لے کے رو رہے ہیں. کہتی ہے بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. کاش اتنے عزادار کربلا میں ہوتے، سب ظلم ہوتے، میرے تماچے نہ لگائے جاتے، میرے تماچے نہ لگائے جاتے، میرے بھیا اسلام کو سبحانہ. گریہ کی آواز، روتے رہیے گا، روتے رہیے گا، روتے رہیے گا. گریہ کی آواز جب بہت بلند ہوئی تو ہم دونوں اٹھے اور اٹھنے کے بعد ہم نے ایک ابا کو اپنے اوپر ڈالا جو ابا بڑی گرم کپڑے کی تھی اور جب ہم ڈال کے نیچے اترے تو آواز آ رہی تھی یا سیدتی و مولاتی، یا سیدتی و مولاتی، یا سیدتی و مولاتی، ام المصائب الکبریٰ، ام المصائب الکبریٰ، ام المصائب الکبریٰ. ہم چلتے چلتے جیسے ہی جناب زینب کے روزے پہ گئے تو ایک پورا ہجوم تھا جو واہ سیدہ واہ مصیبت آ کے نعرے لگا کے گریہ کر رہا تھا. میں نے کہا ماجرا کیا ہے یہ تو بتاؤ. تو مجھے میرے دوست ہے معروفی صاحب، انہوں نے بتایا فصیح ادارہ. میں نے کہا کیا ہوا بھائی یہ تو بتاؤ. کہا پاگل اوپر کی طرف دیکھ. اب جو مناروں کی طرف دیکھا نا تو دونوں مناروں سے خون بہ رہا تھا، دونوں مناروں سے خون بہ رہا تھا. میں نے سید سے پوچھا سید ماں یہ کیا ہے؟ کہا غریب بہن اپنے بھائیوں کا پرسہ لے رہی ہے. غریب بہن اپنے بھائیوں بس ختم کر چکا ہوں میں. غریب بہن اپنے بھائیوں کا پرسہ لے رہی ہے. آج اس کو پرسہ دینا ہے. ارے آج شہزادی زینب کو پرسہ دینا ہے. ذاکرین کہتے ہیں مستورات کو مخاطب کر کے اے بیویوں ذرا سنبھل کے بیٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب غریب بیٹھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ غریب بیٹھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو اماں فاطمہ بیٹھی ہو. جب تم ماتم کرتے ہو نا تو شہزادی زینب اپنے بازوؤں پر ہاتھ بیٹھتی ہے. یہ وہی مقام ہے جہاں تازیانے لگائے گئے. اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں. اللہ جناب زینب کے صدقے میں آپ کی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرے. اللہ آپ کو اپنی بہنوں کا فرض ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ آپ کی بہنیں آپ کی عزت کا خیال رکھے. اللہ آپ پروان چڑھائے. پروردگارہ کسی بھائی کی بہن نہ چھیننا، اس لیے کہ جن بھائیوں کے بہن نہیں ہوتی ان سے پوچھے جب جنازہ اٹھتا ہے تو بہن یاد آتی ہے. یہ بہن ہوتی ہے
का मातम है, ये अब्बास की बहन का मातम है, ये अकबर की कुड़ी का मातम है। जनाब ज़ैनब ने जब दोनों बच्चों को इजाजत दिलवाई है ना, तो मालूम है फिर क्या हुआ? जब इजाजत दिलवाई है, दोनों बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद खेमे में बुलाया और बुलाने के बाद अपने भाई अब्बास को आवाज दी, मेरे गयूर भाई अब्बास, मेरे गयूर भाई अब्बास, मेरे शुजा भाई अब्बास, मेरे नाज उठाने वाले भाई अब्बास, जरा अंदर खेमे में आइए। जनाब अब्बास को अंदर बुलाया, दरमियान में अली अकबर को बिठाया, औरतों का हल्का बनाया, कहा भैया अब्बास और को तुम लो, मोहम्मद को मैं देती हूँ, और मोहम्मद को लेकर चलना शुरू किया। परवरदिगारा तुझे वास्ता तेरी कुदरत का, ये बच्चे मैं अकबर का सदका उतार रही हूँ। मेरे भाई का घर आबाद रहे, मेरे भाई का घर आबाद रहे, मेरे भाई का घर आबाद रहे, मेरे भाई का घर आबाद रहे। अल्लाहू अकबर। और मोहम्मद मैदान पहुंचे, जैसे बारात के करीब पहुंचे, शहजादी ज़ैनब ने कहा दूध नहीं बख्शूंगी अगर पानी पी लिया। अम्मा हम शहजादी सकीना के लिए पानी ला रहे हैं, जाओ जाओ जल्दी जाओ। दुश्मनों में आवाज बुलंद हुई, ये जाबर के पोते हैं, ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, ये अली के नवासे हैं, इनको सब मिलकर मारो। जब चारों तरफ से घेर लिया, आवाज आई मामू जान हमारा आखिरी सलाम, अम्मा जान हमारा आखिरी सलाम। तारीख बताती है, इधर से अब्बास गाजी चले, उधर से हुसैन करीम चले, दोनों ने उठाया और उनको अब्बास ने लिया, मोहम्मद को हुसैन ने लिया, दोनों को लाशें उठा कर आ रहे हैं। जैसे ही दोनों लाशें आए हैं, खेमे में आने के बाद बीवियों ने कहा, बीबी पुरसा कबूल, कहा नहीं, मेरा अकबर सलामत रहे, मेरा अकबर सलामत रहे। शहजादी ज़ैनब दोनों लाशों के दरमियान बैठ गई, सजदे में सर रखा, कहा परवरदिगारा तेरा शुक्रिया, मेरे बेटों ने मुझे सुरखरू कर दिया। ए अल्लाह मेरा अकबर सलामत रहे, मेरा गरीब हुसैन का बेटा अकबर सलामत रहे, अकबर सलामत रहे।
सब मिल के जवाब दे मौलाना नजरे शाहिदी नूरे नजर करती है ज़ैनब नजरे शाहिदी नूरे नजर करती है ज़ैनब अब अपनी मौत का